بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا نسع. تو یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 1206 ہے. شیخ رحمہ اللہ اس میں نواقض الاسلام گناتے ہیں جس سے ایک بندہ کا اسلام جو ہے باطل ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ 6 ناقضیں پڑھ چکے تھے اللہ کے فضل سے. اب 7واں ناقض ہے. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں السابع السحر. 7واں نمبر جو ناقض ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہ سحر ہے، جادو ہے. جادو جو ہے وہ حقیقت ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس سے پہلے بھی قوم میں ایسے لوگ تھے جو لوگ جادو کرتے تھے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ جادوگر جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہر ساحر جو ہے، ہر جادوگر جو ہے مشرک ہوتا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے. کیونکہ اس کو تب تک جادو نہیں آنے والا جب تک وہ شرک نہ کر لے، جب تک وہ شرک نہ کر لے، یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر لے، جب تک قرآن اور حدیث کو چھوڑ نہیں دے تب تک جو ہے اس کو جادو آنے والا نہیں ہے. اور سنن ابن ماجہ سنن النسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا ہے. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ جادوگر مشرک ہوتا ہے، ہر مشرک جو ہے کافر ہوتا ہے. تو جو بھی مشرک شرک کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا چیز کرتا ہے، جیسے کسی جن سے مدد مانگنا، یا کسی مردے سے، یا کسی کے لیے ذبح کرنا، یا ایسے کوئی کام کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شیطانی عبادت جسے کہتے ہیں، تبھی جا کر کے یہ جادو ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ جو بابل میں نازل ہوئے تھے 2 فرشتے، وہ لوگ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ لوگ جب بھی کوئی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا جادو، تو وہ لوگ تنبیہ دے دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، تو کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو. تو اس وجہ سے جو ہے جادو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شرک و کفر ہے، جادو کرنا شرک و کفر ہے. وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ. کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک صرف ہے، صرف نہیں، صرف ہے. وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ. صرف مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس سے دور کر دینا، یعنی دو آدمیوں کے بیچ نفرت پیدا کر دینا، یا کیا ہے مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا کر دینا، یا 2 دوست ہیں ان میں اختلاف پیدا کر دینا، یا کوئی بھائی ہیں ان کے اندر جو ہے نفرت پیدا کر دینا. ایسے جادو یہ جو ہے پہلی قسم ہے، یہ پہلی قسم صرف جس کو کہتے ہیں. اور یہی آیت میں بھی ہے
کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کیا سکھاتے تھے؟ دو چیز، الگ کرنا بین المرء و زوجی، ایک بندہ اور اس کے بیوی سے دور کرنا سکھاتے تھے، اور جوڑنا بھی ویسے ہی سکھاتے تھے، جیسے جو کہ دوسرا چیز ہے العطف، یعنی جوڑنا۔ آج بھی بہت کوئی بابا ملتا ہے، کیا ہے اپنے گرل فرینڈ سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا کیجئے، بابا کو کال کیجئے، یہ ملا دیں گے، گرل فرینڈ 2 دن میں کال کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ جیسے کہ کہہ دیا فلا تکفر، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، تم لوگ کفر نہیں کرو۔ کسی سے محبت کے لیے، ہاں ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لڑکا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، جا کر کے جادو کرا دیتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے، یہ بھی یہ ہے کفر ہے۔ اسی طرح جو ہے جادو ہوتا رہتا ہے کہ آدمی یا تو کسی کو کسی سے الگ کرنے کے لیے، یا کسی کو کسی سے جوڑنے، یا خود کسی سے جڑنے کے لیے جادو کرتا ہے۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے بات آ گئی کہ جادو سیکھنے کے لیے اللہ کے یعنی معصیت کرنی ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کو چھوڑنا ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلی آیتوں میں ذکر ہے۔ تو جو جادوگر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ وہ مشرک ہے، من سحر فقد اشرک، جو سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو جادو طلب کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، جیسا کہ آیت میں ہے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم لوگ فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہیں کرو۔ تو دونوں ہی جو ہے اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ فمن فعلہ، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فمن فعلہ، یعنی جو اس کو کرے، یعنی ساحر، جادوگر، جادو کرنے والا، اور رضی بھی، یا جو طلب کرنے والا، جو اس سے راضی ہوتا ہے، کافر، دونوں ہی جو ہے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اللہ تعالیٰ جو ہے جادوگروں کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت سے کامیابی ملے گی، اللہ کی فرمانبرداری سے کامیابی ملے گی۔ ایسے فالتو چیزوں سے اور طرح طرح کے سکنجوں سے، طرح طرح کے پلاننگ سے، طرح طرح کے مگر سے، طرح طرح کے چیزوں سے جو ہے کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی جو ملنی ہے وہ کیسے ملنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے، فرمانبرداری سے، جادو سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یا کوئی آدمی اگر کسی کو برباد کرنے کے لیے جادو کرے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جو مومن اور مومنات کے بیچ میں کیا کرتا ہے؟ فتنہ پھیلاتا ہے، ان کے لیے برا سوچتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے آج جہنم کا عذاب ہے، اور اس کے لیے عذاب الحریق ہے، یعنی بہت زیادہ ایسا عذاب جو جلا دینے والا ہے۔ تو خاص کر کے مسلمان کے لیے تو ایک دم جادو حلال نہیں ہے، چاہے کوئی خود کرے یا کسی مسلمان کو کرائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے اوپر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس کا مال میں بھی کچھ یہ کرنا حرام ہے، اور وعرضہ، اس کی عزت میں بھی کچھ یہ کرنا، عزت برباد کرنے کے لیے کچھ کرنا، پلاننگ کرنا، مگر کرنا، سازشیں رچنا، یہ بھی جو ہے حرام ہے۔ تو یہی 7واں جو ناقض ہے جو شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اکثر ما یوجد سحر عند النساء،
امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر جو جادو پایا جاتا ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی عورتیں زیادہ اس کا استعمال کرتی ہیں. جیسے کہ آج بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہے، کوئی جو ہے اپنے پسند سے شادی کر رہی ہے لڑکا، تو اس کی ماں جا کر کے جادو کر دیتی ہے تاکہ اس کے اور اس کے بیٹے کی بیوی سے جھگڑا ہو جائے اور چھوڑ دے. ایسا بہت سارے. یا نند کیا ہے اپنے جو ہے بھابھی کے اوپر جادو، یا بھابھی اپنے نند پر جادو کر دیتی ہے. ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، ہم جب جہنم میں دیکھے جھانک کر کے تو اکثر عورتوں کو یہی کارن ہے. تکفرن اللعن و تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت زیادہ لعنت کرتی ہو، تم لوگ جو ہے کفر کرتی ہو، عیش و عشرت میں کفر کرتی ہو. یہی وہ چیز ہے کہ کفر کیسے، یہ سب کفر ہے ان کا. تو اکثر جو جادو ہوتا ہے عورت کی طرف سے. امام قرطبی نقل کرتے ہیں. والدلیل قوله تعالی، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول جو پڑھا گیا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. جو فرشتے جو بابل میں نازل کیے گئے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ فتنہ ہیں، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تم لوگ کفر نہ کرو، اپنے ایمان سے جو ہاتھ نہ دھو. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت ظاہر پر محمول ہے، ظاہری طور پر اس کو لینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. جو بھی روایت آئی ہے وہ اسرائیلی روایت آئی ہے. جو بھی روایت آئی ہے فجلہ من الاسرائیلیات، جو روایت بھی ہے وہ اسرائیلی روایت ہے. کوئی بھی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہی جو ہے 7واں ناقص تھا، جادو کرنا، جو کہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. انسان کا زندگی برباد کر دیتا ہے جس کے اوپر جادو کیا جائے. اور جو انسان جادو کرتا ہے یا جادو طلب کرتا ہے، جادو کسی کو کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ وہ وہ لوگ اپنے اسلام سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس ناقص سے بچائے، اور جادوگری سے اور جادو طلب کرنے سے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو کسی کے جادو کرنے سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.